باطل عقائد و نظریہ والے حضرات ہر بات پر شرک اور بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ کچھ ایسے عقائد نظریہ رکھنے والے حضرات ہیں، اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اجتماعی طور پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو اس پر بھی بدعت اور شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اگر کوئی عاشق رسول، محب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں محفل میلاد کے انعقاد کرتے ہیں تو اس پر بھی بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے مرحومین کے لیے اصلاح و ثواب کے لیے قرآن خوانی کریں تو اس پر بھی بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وسیلہ مانگے، اگر ہم کسی اللہ کے ولی کا عرس منائے تو اس پر بھی بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کی حقیقت کیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، وہ اللہ جنہوں نے زمین و آسمان کو ایجاد کیا بغیر کسی نمونہ کے۔ بدعت کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی نئی چیز کا ایجاد کرنا جس کی کوئی نظیر، جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ اللہ رب العزت قرآن پاک نے ارشاد کیا فرمایا؟ بدیع السماوات والارض، کہ بغیر کسی نمونہ کے زمین و آسمان کو ایجاد کرنے والا۔ میرے دوستو، یہ ہے لغوی معنی۔ اب اصطلاحی معنی، شریعت کی اصطلاح میں بدعت کسے کہتے ہیں؟ میرے دوستو، وہ اعتقاد یا وہ اعمال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ تو اب یہاں پر سمجھنا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس بدعت کی سخت وعید فرمائی، جس بدعت کی برائی بیان فرمائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا یا کسی بدعتی کی تعظیم کی، اس نے اسلام کو ڈھانے میں اس کی مدد کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس بدعت کی سخت وعید فرمائی، برائی بیان فرمائی، اس بدعت سے مراد کیا ہے؟ میرے دوستو، اس بدعت سے مراد جس بدعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی وہ اعتقاد کی بدعت ہے، یعنی ایسے عقیدے ایجاد کرنا، ایسے نئے عقیدے ایجاد کرنا جو اس دین میں سے نہ ہو۔ اس بدعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی کہ ایسی بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے، ایسی بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک ہے بدعت عملی۔ بدعت عملی دو طرح کا ہے، ایک ہے بدعت حسنہ اور ایک ہے بدعت سیئہ۔ میں نے بدعت اعتقاد کا جو بیان کیا، میں اس کا بھی ثبوت قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا، اور بدعت عملی کا بیان اور اس کا ثبوت بھی میں قرآن اور حدیث سے ثابت کروں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ وہ بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جو اجماع امت کے مطابق ہو، جو بدعت قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائے، جو قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو، وہ بدعت حسنہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث سے جو بدعت ٹکرائے، جو بدعت قرآن و حدیث کے مخالف ہو، وہ بدعت سیئہ ہے۔ میرے دوستو، میں یہ بات اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، میں یہ جو تقسیم کر رہا ہوں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اس بارے میں، اس معاملے میں پوری امت کا اجماع ہے۔
اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، لیکن میں ترتیب سے بتانا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے میں قرآن پاک کی آیت تلاوت کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بدعت حسنہ قرآن سے ثابت ہے، کیونکہ ہمارا اصل ماخذ کتاب اللہ قرآن پاک ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے، ان کے پیروکاروں نے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے دل میں ہم نے نرمی اور رحمت رکھی، اور انہوں نے راہب بننا، رہبانیت، یہ انہوں نے دین میں اپنی طرف سے ایجاد کیا۔ ہم نے ان پر فرض اور مقرر نہ کیا تھا، لیکن ان کی یہ بدعت اللہ کی رضا چاہنے کے لیے تھی۔ انہوں نے یہ جو بدعت ایجاد کیا، اس میں ان لوگوں کی نیت یہ تھی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ پھر بہت سارے لوگ انہوں نے اپنی ایجاد کیے ہوئے بدعت کو نہ نبھا سکے جیسا کہ نبھانے کا حق تھا، تو ہم نے ان کے ایمان والوں کو اس کا اجر دیا، اور بہت سارے لوگ اس بدعت کو نبھا نہ سکے، نافرمان ہو گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب غور کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے رہبانیت کی بدعت اپنی طرف سے ایجاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، اللہ رب العزت نے ان پر مقرر نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے وہ جو بدعت ایجاد کیا، اس میں ان لوگوں کی نیت اللہ کی رضا چاہنا تھا، اللہ رب العزت کی خوشنودی تھا۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی اس بدعت کو، اس ایجاد کو اس قدر قبول فرمایا اور اس قدر پسند فرمایا کہ اللہ نے اپنے قرآن مقدس میں اس کا ذکر فرمایا، اور اللہ رب العزت بدعت کے نہ نبھانے پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ بہت سارے لوگ اپنے ایجاد کیے ہوئے بدعت کو نہ نبھا سکے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں کو پتا چلا، معلوم ہوا کہ وہ نئی چیز، وہ نئی بدعت جس میں نیت اللہ کی رضا چاہنا ہو، جس میں نیت ثواب حاصل کرنا ہو، جو شریعت سے نہ ٹکرائے، جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، وہ اچھی بدعت ہے، اس پر باعث ثواب ہے۔ اب آؤ، یہ تو قرآن آیات ہے، قرآن آیت پڑھ کر آپ کو سنایا، اب آئیے حدیث مصطفیٰ کی طرف۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی شخص اچھا طریقہ ایجاد کرے، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اچھا طریقہ ایجاد کرے تو اس کو اس ایجاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ اس کو اس نئے چیز کا ایجاد کرنے پر ثواب ملے گا، اور پھر جتنے لوگ اس کام پر، اس ایجاد پر عمل کریں گے، وہ تمام لوگوں کا ثواب ایجاد کرنے والوں کو ملے گا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے تو اس کو اپنے اس ایجاد کرنے کا گناہ ملے گا، اور جتنے لوگ اس برے کام پر عمل کریں گے ان تمام لوگوں کا گناہ اس کے سر پر آئے گا، اور گناہ کرنے والے کے گناہ میں کمی نہیں آئے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو اعمال خیر اچھی نیت کے ساتھ اچھی چیز ایجاد کرے گا اللہ کی رضا چاہنے کو، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ثواب دے گا، اور جتنے لوگ عمل کریں گے ان تمام لوگوں کا ثواب اس ایجاد کرنے والوں کو ملے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں کو پتا چلا، معلوم ہوا کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جو شریعت سے نہ ٹکرائے، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، اور جو بدعت قرآن و حدیث کے خلاف ہو، قرآن و حدیث سے ٹکرائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس ایجاد کرنے والے کو گناہ، اور اس ایجاد کرنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ سزا کا
اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کہنا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے، یعنی ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کرے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے، میرے دوستوں میں کہتا ہوں کہ اس زمین پر کوئی بھی شخص پر گمراہی سے نہیں بچ سکے گا۔ میرے دوستوں، آج ہر ایک شخص، یہ قرآن اور حدیث کو انگلش میں پڑھنے والے، قرآن و حدیث کو اردو میں پڑھنے والے، آج یہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہو، اجتماعی طور پر ایک بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا ہوا، کسی صحابہ نے کیا؟ رسول اللہ کا میلاد مناتے ہو، دھوم دھام سے لائٹنگ کرتے ہو، قمقمے لگاتے ہو، گلی کوچوں کو سجاتے ہو، اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے۔ تم نے یہ دین میں ایجاد کیا۔ تو میں کہتا ہوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس دین میں سے نہیں، وہ مردود ہے، وہ رد ہے۔ اب مجھے بتاؤ میرے دوستو، میلاد مصطفیٰ دین سے ہے یا دین میں سے باہر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا دین کا اندر ہے یا دین کے باہر ہے؟ میرے دوستو بتاؤ، اپنے مرحومین کے لیے قرآن خوانی کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ دین کا اندر ہے یا دین کے باہر ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس دین میں سے نہیں، وہ مردود ہے۔ میرے دوستو، میلاد مصطفیٰ کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے، میلاد مصطفیٰ کا ذکر تو حدیث پاک میں ہے، وہ دین سے باہر کیسے ہو گیا؟ اگر کوئی آج عاشق رسول مروجہ طور پر اور ترقی یافتہ دور کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد شریف کا انعقاد کرتا ہے، لیکن اس میں مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس میں مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا دین کے اندر ہے یا دین کے باہر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں دیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، آج اگر کوئی عاشق رسول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم میں کھڑے ہو کر اجتماعی طور پر درود السلام کا یہ طریقہ ایجاد کیا ہے، تو مجھے بتاؤ یہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز یہ بدعت نہیں ہو سکتا۔ میرے دوست اور بزرگوں کو کہتے ہیں، جو چیز رسول اللہ کے زمانے میں نہیں، اس کے بعد ایجاد ہوا ہو، وہ بدعت ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ وہ دور تھا جب کاغذ بہت ہی قلیل اور بہت ہی مہنگا تھا، اس لیے بہت سارے صحابہ نے کاغذ پر بھی اگر قرآن پاک کو لکھا، لیکن زیادہ تر عموماً قرآن پاک کو کھجوروں کی چھال اور پتھروں پر، اونٹ کی ہڈیوں پر قرآن پاک کو لکھتے تھے۔ اور آج جس طریقے سے قرآن ہمارے پاس 30 پارہ پورا قرآن پاک ایک جمع موجود ہے، میرے دوستو رسول اللہ کے زمانے میں قرآن پاک کو ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا تھا، ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا۔ میرے دوستو، نہ ہی کبھی اس کی ضرورت محسوس ہوئی، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے سینوں میں پورا قرآن پاک محفوظ تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، خلافت کے مسند پر بیٹھے اور مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، میرے دوستو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف جنگ کی، اور اس جنگ میں 70 حفاظ کرام جو صحابہ حفاظ تھے، 70 حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کا مشورہ دیا، کہا کہ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ جب 70 حفاظ کرام شہید ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک صورتحال کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا کہ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کام تم کیوں کرتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
اللہ کی قسم یہ اچھا کام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم کھا کر فرماتے ہیں میں اس کام کو اچھا سمجھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے سینے کو اس کام کے لیے کھول دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ حضرت زید بن ثابت نے بھی وہی کہا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا تم وہ کام کیوں کرتے ہو؟ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے سینے کو اس کام کے لیے کھول دیا اور میری رائے بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے سے مل گئی، یعنی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے سے متفق ہو گیا۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محنت و کاوش سے قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نسخے سے کئی نسخے تیار کرے اور مختلف صوبوں میں آپ نے اس کو بھیج دیا۔ آج جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں قرآن پاک میں جو زبر زر پیش لگا ہوا ہے، اعراب لگا ہوا ہے، میرے دوستو رسول اللہ کے زمانے میں اعراب والی قرآن نہیں تھی۔ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت ابو الاسود اور حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قرآن پاک میں اعراب لگائے۔ خلافت عباسیہ کے ایک عالم دین خلیل بن احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پاک میں اعراب لگایا۔ مجھے بتاؤ میرے دوستو، حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو جو جمع کیا اور اس جمع کرنے کی جو بدعت ایجاد کی، تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف تھا؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کام کر کے ناراض کیا؟ میرے دوستو ہر کوئی جانتا ہے، میں بھی آپ کو بتایا کہ یہ کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، لیکن اللہ کی قسم کھا کر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یہ کام اچھا ہے، یہاں تک کہ اس کام کے لیے اللہ نے ہمارے سینے کو کھول دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اب بتاؤ، اگر آج قرآن پاک کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جاتا، 30 پاروں میں قرآن پاک کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جاتا، قرآن پاک میں اعراب زبر زیر پیش نہ لگایا جاتا، تو کتنے لوگ قرآن پاک سے استفادہ حاصل کرتے؟ کیا ان صحابہ کرام کا اس پورے امت پر احسان نہیں ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے وہ بدعت ایجاد کی جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوا، تو کیا کوئی اس کہہ سکتا ہے کہ یہ بدعت گمراہی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعت کی، کوئی بھی اس کو بدعت سیئہ خراب بدعت نہیں کہہ سکتا، بری بدعت نہیں کہہ سکتا۔ آج ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، اور یہ جو جتنے بھی بدعت اور شرک کا فتویٰ لگانے والے مسلمان ہیں یہ حدیث پاک پیش کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، رسول اللہ کے زمانے میں صحیح بخاری صحیح مسلم تھے؟ یہ جو کتاب احادیثوں کی کتاب کو جمع کیا گیا، یہ جو راویوں پر جرح کیا گیا، راویوں پر جو ہے جانچ پڑتال کیا گیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا؟ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا حکم دیا؟ نہیں دیا۔ آج یہ جو مدارس میں علم نحو، علم صرف اور اصول فقہ، اصول حدیث، علم کلام جو پڑھایا جاتا ہے، کیا رسول اللہ نے اس کا حکم دیا؟ قرآن میں اس کا حکم ہے؟ کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا؟ تو کوئی اس کو بدعت، گمراہی والی بدعت کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، اس دور میں ہے، کیا کوئی اس کو بدعت کہہ سکتا ہے؟ تو جب ہم ان کو یہ ساری باتیں پیش کرتے ہیں کہ تم نے مدرسے بنا لیے 4 منزلہ، 5 منزلہ، 8 منزلہ، اور تم نے مسجدوں کو خوبصورت بنا لیا، مسجدوں میں AC بھی لگا لیے، اس کا ثبوت مجھے ہمیں دکھاؤ، قرآن پاک میں ہے، حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ نے اس کا حکم دیا؟
تو وہ جواب نہیں دے پاتے. جب ہم کوئی چیز پیش کرتے ہیں کہتے ہیں یہ دینی کام ہے. اگر کوئی شخص دینی کام سمجھ کر کوئی دین میں نئی چیز ایجاد کرے وہ بدعت ہے. یہ تو دینی نہیں، یہ تو دنیاوی کام ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھو، ہر وہ دینی کام ہے جس میں ثواب ملے. اگر کوئی شخص اپنے بال بچوں کو پالنے کے لیے لقمہ حلال کماتا ہے اور اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلاتا ہے تو یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی دینی کام ہے. اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے مصافحہ کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ رسول اللہ کا حکم ہے تو اس پر بھی بندے کو ثواب ملتا ہے. اگر کوئی اپنے عزیز و قارب کو، اپنے پڑوسی کے لوگوں کو ثواب کی نیت سے کھانا کھلاتا ہے تو یہ بھی دینی کام ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے. مجھے بتاؤ، اگر کوئی بھائی مسلمان اپنے پڑوسی مسلمان کو بریانی کھلائے، پلاؤ کھلائے تو ثواب ملے گا یا نہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں پلاؤ کھلایا کسی صحابی کو؟ کیا صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بریانی کھایا؟ تو میرے دوست اور بزرگوں، کوئی بھی یہ بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہر شخص کہے گا کہ یہ تو اب اس دور میں ایجاد ہوا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی طریقے سے میں کہتا ہوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 20 رکعت کی نماز تراویح جماعت کے ساتھ ایجاد کیا، اس کے بعد فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 یا 3 دن نماز تراویح پڑھائی. اس کے بعد صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں رسول اللہ کا انتظار کرنے لگے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد میں ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا، اگر میں آ جاتا تو یہ نماز تراویح تم پر فرض ہو جاتی، اور مجھے خوف ہوا، اندیشہ ہوا کہ تم پر اگر یہ نماز تراویح فرض ہو جائے تو تم اس کی ادائیگی کما حق نہیں کر سکتے، اس لیے میں باہر نہیں آیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی لوگ نماز تراویح کو الگ الگ پڑھتے رہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. آپ کے خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ مسجد نبوی شریف میں تراویح پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب صحابی رسول ہے اور بہترین قاری ہے، ان سے کہا کہ تم تمام لوگوں کو نماز تراویح پڑھاؤ، اس لیے کہ لوگ دن میں روزے رکھتے ہیں تو کمزوری کی وجہ سے رات میں وہ قرآن پاک کی تلاوت بخوبی ادا نہیں کر سکتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قاری کے پیچھے تمام لوگوں کو کھڑا کر دیا اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ. تو حضرت ابی بن کعب نے کہا آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کے بارے میں اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے. میرے عمر، اللہ اکبر، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلی امتیوں میں بھی مجدد ہوتے تھے، میری امت میں اگر کوئی مجدد ہے تو عمر بن خطاب ہے. وہ عمر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. میرے دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور پھر اس پر فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. میرے دوستو اور بزرگوں، ہر چیز پر بدعت کا فتویٰ، شرک کا فتویٰ. میرے دوستو اور بزرگوں، اس روئے زمین پر کوئی بھی شخص بدعت سے بچا ہوا نہیں ہے. اگر بدعت کو مقید کر دیا جائے، قید کر دیا جائے کہ ہر بدعت سیئہ ہے، ہر بدعت برائی ہے، تو میرے دوستو اور بزرگوں پھر اس دور میں کوئی بھی شخص بدعت سے بچا ہوا نہیں ہے. اس لیے آج ہم ہزاروں ایسے کام کرتے ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا.
ہم اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس مسجد میں غور کر لیں، قالین ہے، یہ پنکھے ہیں، یہ ٹائلز وغیرہ لگا ہوا ہے. مجھے بتاؤ رسول اللہ کے زمانے میں یہ ساری چیزیں تھی؟ رسول اللہ نے فرمایا کل محدث بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ کلو سے مراد آپ ہر چیز لے لیں گے؟ حضرت عمر بن خطاب نے جو کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اب اس پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ یاد رکھو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج یہ چند لونڈے اور یہ جو چند اللہ اکبر انگلش میں اور اردو میں قرآن حدیث کو پڑھنے والے ہیں، اب ان رمضان کا مہینہ آئے گا، وہ 8 رکعت والی تراویح والی حدیث لائیں گے، کہیں گے کہ دیکھو 8 رکعت نماز تراویح ثابت تھے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے اللہ اکبر آج تک پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت تھے، اور اس پر کسی کو بھی انکار نہیں ہوا. آج وہ حدیث پیش کر رہے ہیں. میرے دوستوں، صحیح مسلم شریف کی مقدمہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں کچھ جھوٹ بولنے والوں اور دھوکہ دینے والوں کی ایک جماعت ہوگی جو ایسی حدیثیں پیش کریں گے جو نہ تم نے اور نہ ہی تمہارے باپ داداؤں نے سنے ہوں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھو یہ کیسی حدیثیں پیش کر رہے ہیں، جس کو قرآن حدیث بغیر اعراب والی دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، آج وہ ایسی حدیثیں پیش کر رہے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، جو آپ نے نہ کبھی سنا ہوگا، نہ آپ کے والدین نہ ہی آپ کے دادا اجداد نے کبھی ان حدیث کو سنا ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہر بدعت سیئہ نہیں ہو سکتی. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو، جو اجماع امت کے مخالف نہ ہو، وہ اچھی بدعت ہے، اس پر باعث ثواب ہے. اور جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو، جو قرآن و حدیث سے ٹکرائے، اجماع امت سے ٹکرائے، اور بدعت سیئہ ہے اور اس پر باعث گناہ ہے، اس پر مستحق عذاب ہے. اسی طریقے سے صرف میں اپنی طرف سے یہ بدعت کی تقسیم نہیں کر رہا، بلکہ یہ جن کو اپنا پیشوا اور اپنا بڑا مانتے ہیں وہ بھی بدعت کی تقسیم کیا ہے. ابن تیمیہ نے کہا کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت شرعی اور ایک ہے بدعت لغوی.